مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اما بعد، دل میں جو خیالات اور جو وسوسے آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، نیکیوں کے اور طاعت کے بھی آتے ہیں اور گناہوں کے بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو خیالات اچھے عمدہ قسم کے ہوتے ہیں، تمہیں نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ گویا نیکیوں کے اور اچھے کاموں کے خیالات آتے ہیں۔ اور کبھی گناہ کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں گناہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اگر نیکیوں کے اور طاعت کے خیالات آ رہے ہیں تو اس طریقے کے خیالات کو رحمانی کہا جاتا ہے، یعنی گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے، اور وہ جو ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کی محنت کا وہ نتیجہ یہ نکلتا رہتا ہے۔ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، وہ محنت کرتا رہتا ہے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر خیالات جو ہیں گناہوں کے، معصیت کے، نافرمانی کے آتے ہیں تو یہ شیطانی، نفسانی، یعنی نفس اور شیطان بھی ساتھ میں لگے ہوئے، یہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اس کے اثرات آنے لگ جاتے ہیں۔ نفس اور شیطان، ان دونوں کی جو محنت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے، شیطان کا تو کہ پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ بس گناہ کر لیں، اس لیے اس نے پہلے ایک گناہ کی محنت کی، اب آدمی ہمت کر کے رک گیا، بچ گیا، پھر دوسرا گناہ خیال ڈالے گا، اس سے بچ گیا، پھر تیسرے کا ڈالے گا، یعنی بدل بدل کر کے گناہ، یہ گناہ، وہ گناہ، یہ کر لے۔ تو کہا گیا کہ سمجھے یہ پھر شیطان کی محنت ہو رہی ہے ہمارے اوپر۔ اور اگر ایک ہی گناہ بار بار تقاضا ہو رہا کہ یہ کر لو، اسی کو پھر کر لو، اسی کو بار بار کہہ رہا، تو یہ گویا سمجھے کہ یہ نفس کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو نفس اور شیطان دونوں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، دونوں دین کے دشمن ہیں، لیکن دونوں کی دشمنی کا انداز جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ نفس تو چاہتا ہے کوئی گناہ جو ڈالا ہے وہ اسی پہ محنت کر رہا، وہ بس بار بار اسی کی دعوت دے رہا، مختلف طریقے پر لے جا رہا وہ۔ اور شیطان یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کی آنکھ بہت بڑی ہے، ایک ڈالا خیال، اب آدمی بچ گیا تو دوسرے گناہ کا، نہیں تیسرے کا، نہیں چوتھے کا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اچھے کام کے بھی خیالات ڈال دیتا ہے دل میں، لیکن وہ کب، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کسی نیک کام کا ارادہ کیا تو بس اس نے کہا کہ اس سے اچھا تو یہ کام ہے، اور ایسے انداز پہ کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس نے کہا اچھا یہ کر دو۔ بزرگان دین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، خیال آیا، دل میں ڈالا، آدمی نے ارادہ کر لیا کہ نماز پڑھیں گے، اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کر لیا، تیار ہو گئے، اب شیطان محنت کر رہا، ارے نماز پڑھو گے، لوگ دیکھیں گے، تم وضو سمجھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے اچھا کہ ذکر کر دو تم۔ تو اس نے ہٹایا، ذکر پر لا کے ڈال دیا اس نے۔ تو یہ کبھی کبھی شروع ہو جاتا ہے آ کر کے، ظاہر ہے یہ
یہ دین کے سلسلے میں یہ سب دقتیں پریشانیاں آپ ہی کے سامنے آتی رہتی ہیں، تو اچھے اگر خیالات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر خیالات گندے آ رہے ہیں، برے آ رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ کچھ نہ کچھ کرنے لگے، یعنی گویا اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اس کی حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دونوں کا مشن یہی ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے دین سے ہٹا دے، غلط راستے کے اوپر ڈال دے، تو اس کے بچنے کی تدبیریں بھی ہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ جب تک اللہ کا فضل نہیں شامل حال ہوگا اور اس کی پناہ میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک ان دونوں سے حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ بس شیطان اور نفس سے حفاظت کا طریقہ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ خیالات آتے ہیں اور ایسے خیالات آ رہے ہیں اتنے گندے گندے قسم کے کہ زبان سے ادا کرنا بہت بھاری ہے، بلکہ جل کر کوئلہ ہو جانا تو گوارا ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا یہ تک اتنے برے برے خیالات ہوئے۔ بس آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ اللہ ہم کو آپ اپنی حفاظت میں اور اپنے امان میں لے لیجیے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے، یا کوئی ذکر کرنے لگے، یا کسی اور کام میں لگ جائے تاکہ ذہن ہٹے ادھر سے۔ اس لیے بھائی خیالات آئیں تو آنے میں بس تدبیر یہی ہے، دور کرنے کی اپنی طرف سے کوشش نہ کریں، کیونکہ اپنی طرف سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اور الجھ جائے گا اس میں۔ جیسے بجلی کا تار کھلا پڑا ہو تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ہٹائیں اور لگا دیا آپ نے ہاتھ، تو چپکا دے گا، جان بھی چلی جائے گی، تو معلوم ہوا کہ جناب والا گئے تھے اس کے لیے، جان بھی چلی گئی ہماری اس کے اندر۔ تو اگر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں بحث و مباحثہ تو الجھا دے گا، وہ اتنا الجھا دے گا کہ سارے کام ایک طرف اسی میں پڑے رہیں گے۔ اور اگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو حفاظت ہو جائے گی اس میں۔ ایک اسی کے ساتھ یہ بھی ہے، خیالات جو ہیں یہ اور وساوس غیر اختیاری ہیں، اس میں ہمارا کوئی ہمارے ارادے کا قصد کا کوئی دخل نہیں، غیر اختیاری ہے۔ لہذا کتنے بھی خیالات آئیں اور کتنے برے خیالات آئیں، نہ کوئی گناہ کی بات ہے، نہ کوئی مواخذے کی بات ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہوگی۔ پکڑ تو ان چیزوں میں ہے جو ارادے سے ہوں، اپنے قصد سے ہوں، اس میں ہمارا کوئی دخل ہی نہیں، نہ قصد کا نہ ارادے کا، اس جگہ پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اکثر لوگ اسی میں لوگ پریشان رہتے ہیں کہ صاحب وہ آ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں۔ تو یہ اس وقت میں دو باتیں عرض کر دی، اچھے اگر خیالات ہیں تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ، اور اگر خیالات گندے آ رہے ہیں تو یا تو شیطانی ہے یا نفسانی ہے۔ اگر بدل کے آ رہے ہیں، گناہ کا تقاضا ہو رہا تو سمجھے شیطانی ہے، اور اگر ایک ہی ہے اور وہ مختلف طریقے پر آ رہا تو سمجھ لے کہ نفسانی ہو رہا۔ اور ان دونوں سے حفاظت کا طریقہ ہے کہ آدمی بس فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اپنا ذہن ادھر سے ہٹا دے۔ ذہن کو اگر لگائے گا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بھائی جہاں مال ہوگا چور وہیں آئیں گے۔ جب اعمال کا اہتمام ہوگا اور دینداری کی فکر کرے گا اور دین میں لگے گا، تب یہ دونوں اپنی محنتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی دین سے دور ہے تو ظاہر ہے اس پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود ہی اس کے چنگل میں پھنسا پڑا ہے۔ وہ اسی طرح ویرانے میں نہیں کوئی جاتا ہے، جب مال آئے گا تبھی آئے گا وہ۔ اس لیے ایسے موقع پر بس ہر وقت آدمی اپنے اوپر اعتماد و بھروسہ کر کے نہ رہے کہ میں بچ جاؤں گا، نہیں، اللہ ہی کی پناہ ہوگی تبھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔